حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ تو سنت غیر موقدہ، ارے چھوڑ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، ارے چھوڑ دینا چاہیے، نہیں، بلکہ یہ دیکھو کس کی سنت ہے۔ اگر سنت غیر موقدہ پر آپ نے عمل کر لیا اور میرے آقا گنبد خضرا سے مسکرا دیے، رب کعبہ کی قسم ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ، اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا یہ چاہتی ہے اللہ تو راضی ہو جا، اور اللہ یہ چاہتا ہے مصطفیٰ تو راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تبھی تو میرے اللہ نے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورہ والضحیٰ میں کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے حبیب سے بے انتہا پیار کرتا ہے، اور میرے آقا اپنی امت سے بے انتہا پیار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی نا کہ میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو میرے حضور میں اپنے صحابہ سے فرماتے میرے صحابہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا کر جنت میں داخل نہیں کروا دوں گا۔ یہ میرے آقا کا پیار ہے اپنی امت سے۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا، یہ مت دیکھو کہ سنت غیر موقدہ، بلکہ فوراً عمل کر لو، میرے آقا راضی ہوگا انشاءاللہ، دنیا آخرت ہماری کامیاب ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا، یہ جو چھینک آنے پر الحمدللہ پڑھنے کا مسئلہ ہے نا، یاد رکھنا مسلمانوں یہ سنت موقدہ ہے، مطلب اس پر عمل کرنا کمپلسری ہے، اس کے جسٹ بعد واجب کا نمبر آتا ہے، یہ واجب سے اتنی قریب ہے سنت موقدہ۔ تو یاد رکھنا جب بھی ہمیں چھینک آئے الحمدللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ بلکہ مولا علی کا ایک نسخہ بتاؤں میں آپ کو، وہ مولا علی جن کے بارے میں میرا دل ہی کہتا ہے کہ جہاں دنیا کی ساری دوائیں دم توڑ کے مولا علی کا بتایا ہوا نسخہ کام آتا ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو یہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور یہ پڑھنے کے بعد اپنی زبان پورے دانتوں پھیر لے، انشاءاللہ مرتے دم تک اس کے داڑھوں میں اور کانوں میں درد نہیں ہوگا۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ مولا علی فرماتے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو یہ پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور پڑھنے کے بعد اپنی زبان اپنے دانتوں پہ پھیر لے، انشاءاللہ مرتے دم تک اس کے داڑھوں میں اور کان میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ یہ مولا علی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب چھینک آ جائے تو الحمدللہ پڑھنا سنت موقدہ پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے آگے کا مسئلہ سنیے، جب کسی مسلمان کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ، اور ہم نے اسے الحمدللہ کہنے کا سن لیا، تو ہم پر واجب ہو گیا کہ ہم یرحمک اللہ کہیں، اور اتنی آواز سے کہیں کہ اس الحمدللہ کہنے والا سن لے۔ یرحمک اللہ کہنا واجب، اور اتنی آواز سے کہنا واجب کہ شور و غل نہ ہونے کی صورت میں سامنے والا سن لے۔ ایک ڈیفرنس یاد کر لیں، جب ہمارے کسی بھائی کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ، ہم ریپلائی میں کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ، کاف پہ زبر آئے گا، یرحمک اللہ۔ لیکن ہماری امی کو چھینک آئی، ہماری مسز کو چھینک آئی، ہماری سسٹر کو چھینک آئی، ہماری بیٹی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ اب جب ریپلائی کریں گے تو یہ ہوگا یرحمک اللہ، کاف کے لیے زیر لگ جائے گا۔ یہاں پر میل اور فیمیل کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا، یاد رہ سکے تو کر لیجئے گا۔ جب کسی جینٹس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، ہم ریپلائی میں یرحمک اللہ کہیں گے۔ کسی لیڈیز کو چھینک آئی جیسے ہماری محارم میں سے ماں بہنوں کو، اور انہوں نے کہا الحمدللہ، ہم ریپلائی میں یرحمک اللہ کہیں گے۔ تو سرکار غوث پاک کی امی جان فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے عبدالقادر جب میرے پیٹ میں تھے اور مجھے چھینک آتی، میں الحمدللہ کہتی، میرا بیٹا عبدالقادر پیٹ سے ہی یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیا کرتا تھا۔ فرسٹ آف رمضان پیر کے دن صبح صادق کے وقت میرے غوث پاک دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی میرے غوث پاک نے سجدہ کیا۔ آپ کی امی جان فرماتی میں نے دیکھا میرے بیٹے عبدالقادر کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، فرسٹ آف رمضان صبح صادق کے وقت جیلان کی سرزمین پر جس دن میرے غوث پاک پیدا ہوئے، مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اسی دن جیلان کی 1100 عورتوں نے بچے پیدا کیے۔ ان آنے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کے صدقے میں لڑکا بنایا، اور ان سارے لڑکوں کو اللہ نے غوث پاک کی آمد کے صدقے میں اپنے ولی بنایا۔ یعنی ہم آسان بھاشا میں شارٹ فارم میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے غوث پاک دنیا میں تشریف لائے تھے تو اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ 1100 ولیوں کی فوج لے کر کے آئے تھے۔ الحمدللہ اس پیر کے ماننے والے ہیں۔ اور میرے غوث پاک کی شان ایک اور بتا دوں، میرے غوث پاک سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیے آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کیسے پتا چلا آپ کو؟ جوانی میں پتا چلا کہ کب؟ فرمایا بچپن میں پتا چل گیا تھا۔ کہا کیسے؟
کہا جب میں مدرسے جاتا تھا نا تو مجھے اللہ کے فرشتے چھوڑنے کے لیے جاتے تھے. فرشتے پیچھے چلتے, دائیں چلتے, بائیں چلتے, اور جب وہ مدرسے کے مین گیٹ پہ پہنچتے تو فرشتے اعلان کرتے تھے خلو سبیلہ واجلسوا ولیہ, ایک مدرسے پہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس راستہ خالی کر دو, اللہ کا ولی آ رہا ہے, اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو. وہ اعلان کرتے تھے اللہ کا ولی آ رہا ہے, اللہ کا ولی آ رہا ہے, اللہ کا ولی آ رہا ہے. میں سمجھ گیا الحمدللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا ولی بنایا ہے. 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں میرے غوث پاک کی. آپ کو استاذ محترم کی بارگاہ میں لے جا کے بٹھا دیا گیا, حضرت ہمارے بچے کو بسم اللہ پڑھا دیجیے. الحمدللہ یہ ریت آج بھی مسلمانوں میں رائج ہے. اور اے الیاء والوں, اس ریت کو مرنے مت دینا, جب تک دم میں دم ہے اس پر عمل کرتے رہنا, اور اپنی آنے والی نسلوں کو وصیت کر کے جانا کہ بسم اللہ خوانی کی رسم ہمارے بزرگوں سے چلتی چلی آ رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہو جائیں تو باقاعدہ ان کے لیے رسم بسم اللہ خوانی کی محفل منعقد کی جائے, اور کوئی اللہ والے آ جائیں, کوئی مبلغ آ جائیں, کوئی عالم دین آ جائیں, کوئی مسجد کے امام صاحب آ جائیں, اور ہمارے بچے کو بسم اللہ پڑھ کر کے شروعات کریں. تو سرکار کو اچھا ویسے آپ کا بچہ 6 سال کا ہو گیا تب بسم اللہ پڑھا, کوئی دقت نہیں ہے. آپ کا بچہ بھی 3.5 سال کا ہی ہے اور آپ نے کہا امام صاحب ہمارے بچے کو بسم اللہ پڑھا, تو کوئی دقت نہیں ہے. لیکن ہمارے بزرگوں سے جو عمر ثابت ہے وہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہے. اگر اس کا یاد رکھا جائے تو بہت اچھا ہے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر مبارک 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی, بٹھایا گیا استاد صاحب کے پاس. استاد نے کہا جی بیٹا پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غوث پاک نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنی ننھی منی زبان میں پڑھا. غوث پاک نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استاد صاحب کچھ اور پڑھانے والے تھے, غوث پاک خود بخود پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. استاد صاحب دیکھ رہے ہو کیا رہا ہے میرے سامنے, میں خواب تو نہیں دیکھ رہا نا؟ ہاں نہیں, یہ تو ریئل ہو رہا ہے میرے سامنے. غوث پاک کو کیا پڑھایا اعوذ باللہ, اور غوث پاک نے بغیر پڑھائے بسم اللہ بھی پڑھ لی, الحمدللہ پڑھ لی, سورہ فاتحہ مکمل کر کے سورہ بقرہ شروع کی وہ بھی ختم کر دی, اور یہ جا کے اگر آپ 3 پارے میں سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو سورہ آل عمران شروع کر دی. اور اس طرح میرے غوث پاک نے اس بیٹھک میں, اس ایک بیٹھک میں بغیر دیکھے بغیر غلطی کیے 4واں 5واں 6واں 7واں 10واں 12واں 14واں 15 16 17 18 پارے پڑھ کے سنا دی. ایک بیٹھک میں میرے مرشد کی عمر کیا تھی 4 سال 4 مہینے 4 دن, بغیر دیکھے بغیر مسٹیک کیے 18 پارے قرآن پڑھ کے میرے غوث پاک نے سنا دیے. جب میرے غوث پاک خاموش ہو گئے نا 18 پارے پڑھ کے, تو استاد صاحب کہنے لگے بیٹا او بیٹا تھوڑا اور پڑھو نا 19واں پارہ بھی شروع کر دو. کہا حضرت بس. بیٹا بات سمجھ میں نہیں آئی, آج تک زندگی میں نہ تو کبھی ایسا واقعہ سنا نہ دیکھا. تم آئے تھے بسم اللہ خوانی کے لیے, میں نے تمہیں اعوذ باللہ پڑھائی اور تم نے بسم اللہ پڑھے بغیر غلطی کیے 18 پارے ایک بیٹھک میں سنا دیے. بیٹا یہ ہوا کیسے, راز کیا ہے؟ میرے غوث پاک راز ارشاد فرماتے ہیں استاد محترم, بات دراصل یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا الحمدللہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی. روزانہ نماز فجر کے بعد میری ماں 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی. الحمدللہ میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر ان 18 پاروں کو اتنا سنا اتنا سنا اتنا سنا کہ ماں کے پیٹ ہی میں 18 پاروں کا حافظ ہو گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار غوث اعظم, سرکار غوث اعظم. میرا کہنا بھی آسان ہے اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا وہ بھی آسان ہے, اور ہمارے نعت خان نے نعرہ لگا دیا وہ بھی آسان ہے. مگر ہو سکتا کوئی اعتراض کر دے, نہیں میری تو سمجھ نہیں آ رہا, میری تو سمجھ نہیں آ رہا. 18 پارے اتنا سا بچہ ایک بیٹھک میں کیسے سنا سکتا ہے؟ تیرے سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے, میرے تو نہیں آ رہا, میں کیسے مان لوں؟ ہلو جسٹ 1 منٹ ادھر دیکھیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے کھڑے انگلی سے اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. سمجھ میں آیا کیا؟ میرے حضور نے اشارہ فرمایا, ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے واپس آ گیا. سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ میرے حضور نے اشارہ فرمایا اور ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکر نے کلمہ پڑھا. سمجھ میں آیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آشوب چشم میں اپنے نواب دہن لگا دیا. مولا علی فرماتے وہ ایسی صحیح ہو گئی جس سے آشوب چشم تھا ہی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ یاد رکھنا یہ معجزہ ہے جو اللہ نبی کو عطا فرماتا ہے نا, ایسی بات جو سمجھ میں نہیں آتی